ضد بری چیز نہیں ہے، ضد اچھی چیز بھی ہے۔ اگر ضد میں محبت، ضد میں اگر نفرت ہے تو ضد بہت بری چیز ہے۔ ضد اس لیے ہے کہ کسی کی شان گھٹائی جائے تو ضد بہت بری چیز ہے، لیکن ضد میں اگر محبت ہے تو ضد بری نہیں ہے۔ دیکھو قوم سمود کا حال تو برا ہو گیا کیونکہ وہ نبی کی شان گھٹانے میں لگے تھے، لیکن آؤ مدینے کی سرزمین پر چلتے ہیں، مسجد نبوی میں، جہاں ایک عاشق رسول کچھ خطا کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے میری خطا کی معافی چاہیے۔ میرے رسول نے فرمایا اللہ سے معافی مانگو، اللہ ہی خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ میرے حضور کی عاجزی اور انکساری ہے، کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن عاشق رسول تھے، صحابی رسول ابو لبابہ مچل گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب تک میری خطا معاف نہیں ہوگی اس در دولت سے ٹلوں گا نہیں۔ دیکھو ضد ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو، ایک ضد میں نے ایک ضد کا منظر دکھایا، اب دوسری ضد یہ ہے، عشق سے سرشار ہو کر ایک عاشق رسول ضد کر رہا ہے کہ جب تک میری خطا معاف نہیں ہوگی میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ اپنے کو کھمبے سے باندھ لیا۔ کھمبا سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ کھمبا کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ ہے نا یہ کھمبا، دیکھیے اس میں لائٹ لگی ہوئی ہے نا، کھمبے سے باندھ لیا۔ آج تک یادگار ہے وہ کھمبا۔ لوگ جاتے ہیں اس پلر کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، بہت مشکل سے آگے پیچھے ہو کے بھی 2 رکعت کرتے ہیں کسی طرح۔ کبھی قدم آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے، پیچھے سے اتنا دھکا لگتا ہے، لائن اتنی لمبی ہوتی ہے، بات سمجھے نا۔ اسے استوانِ توبہ بھی کہتے ہیں، استوانِ ابو لبابہ بھی کہتے ہیں۔ بند گئے۔ اچھا بتاؤ حضور تو رؤوف اور رحیم ہے نا؟ بولو بھائی، مصطفیٰ کیا ہیں؟ رؤوف اور رحیم ہیں۔ ایسے رؤوف اور رحیم ہیں کہ اگر کسی بحیریے کے جال میں ہرن بن جائے اور وہ ہرن حضور سے عرضی لگائے یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے آزادی دلا دیجئے، وعدہ کرتی ہوں لوٹ کر آ جاؤں گی، اللہ کے رسول چاہتے تو رسی کھول دیتے، اسے آزاد کر دیتے، لیکن حضور تو اصول والے ہیں نا۔ اس بحیریے کے ملک میں یہ ہرن آ چکا تھا، اللہ کے رسول نے انتظار کیا، جب وہ بحیریہ آ گیا، یہودی تھا، آپ نے فرمایا یہ مجھ سے کہہ رہا ہی ہے آزاد کر دیجئے، دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گا۔ تو یہودی بھی دیکھ رہا ہے حضور کو، کہا ٹھیک ہے میں آزاد کر دوں گا، اگر یہ لوٹ کر آ جائے گی تو میں اسلام بھی لاؤں گا، میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بس بتانا یہ ہے کہ وہ رسول کہ جو بندھی ہوئے ہرن کو، جال میں بندھی ہوئے ہرن کو آزاد کرانے کی فکر رکھتا ہو، وہ اپنی امت کی آزادی کی فکر کتنی رکھتا ہوگا، ذرا خیال فرمائیے۔ اور امت محمدی کا ایک فرد فرید کھمبے سے بندھا ہوا ہے۔ ایک دن گزرا حضور نے دعا نہیں کی، رات گزری دعا نہیں کی، جبکہ حضور کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ حضور ظہر میں آ رہے ہیں، حضور عصر میں آ رہے ہیں، حضور مغرب میں آ رہے ہیں، حضور عشاء میں آ رہے ہیں، حضور تہجد میں آ رہے ہیں، حضور فجر میں آ رہے ہیں، حضور وفد سے ملنے آ رہے ہیں، حضور اصحاب صفا کو درس دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور جب جب مسجد نبوی میں قدم رکھتے ہیں پہلی نظر ابو لبابہ پہ پڑتی ہے، مگر دعا نہیں فرما رہے ہیں۔ 3 شبانہ یوم گزر گئے، حضرت ابو لبابہ اسی طرح مچلتے رہے۔ ان کا مچلنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ باب رحمت کھل گیا۔ اب جو باب رحمت کھل گیا تو لوح میں قرآن کی یہ آیت کریمہ محفوظ تھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنے انفاس پر ظلم کرو تو کہیں اور نہیں دربار محمدی میں حاضری دے دو۔ اگر
بخشش کی دعا فرما دیتے، لیکن میرا رسول بھی غیبداں ہے۔ جب ابو لبابہ آئے تھے تو پیشانی ابو لبابہ کو دیکھ کر مصطفیٰ نے جان لیا تھا کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہوگا۔ تو میرے نبی نے 3 دن تک اس لیے دعا نہیں فرمائی تاکہ ان کا مسلمان اور قیامت تک کا مسلمان جب جب خطا کرے وہ میری بارگاہ میں آئے، اور جب وہ میری بارگاہ میں آئے گا میں دعا کر دوں گا تو اللہ اس کے لیے مغفرت فرمائے۔ بولو ضد بری بھی ہے، ضد بری بھی ہے، ضد اچھی بھی ہے۔ ضد کے لیے بھی، کامیاب ضد کے لیے محبت کا ہونا شرط ہے۔ کامیاب ضد کے لیے محبت کا ہونا شرط ہے۔ اور دیکھو مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام حضور سے کیسی محبت کرتے ہیں کہ میدان جنگ ہے، لڑتے لڑتے پیاس کی شدت ہوئی، پانی ختم ہو گیا، تو اگر نبی سے محبت نہیں ہوتی تو نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، مانگنے نہیں جاتے۔ محبت کی نبی سے تو نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا۔ میدان جنگ میں پیاس کی شدت، پیتے پیتے برتن خالی، خشک ہو چکا ہے، بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہوئے۔ میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اگر وہ صحابہ خود دعا کر دیتے تو برسات ہوتی، وہ صحابہ اگر خود دعا کر دیتے تو برسات ہوتی۔ لیکن سنو، وہ صحابہ سب کے سب سنی مسلمان تھے، سمجھ رہے ہو نا؟ اور جو سنی مسلمان ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اپنی دعا کر کے بھاگنے کی نہیں سوچتا، امام کی دعا کا انتظار کرتا۔ بات سمجھ رہے نا؟ آپ لوگ نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے کہ نہیں؟ اب اگر امام صاحب کی تصویر ذرا لمبی ہو جائے اور آپ کو کام ہے تو کیا مطلب ہے، چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ ارے بولو بھائی، کیا کرو گے؟ انتظار کرو گے نا؟ اب آپ کو تو پڑھنا نہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ کون پڑھے گا؟ ارے بولو، امام صاحب پڑھیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ آمین کہیں گے نا؟ آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جو سنی مسلمان ہوتا ہے جب امام ہوتا ہے تو پھر وہ دعا کا حق نہیں رکھتا، آمین کہنے کا حق رکھتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ اشارہ کر دیتے تو برسات ہوتی، اگر یہ ٹھوکر لگا دیتے تو چشمہ جاری ہو جاتا۔ لیکن ان صحابہ نے اپنے کو امام نہیں سمجھا، کیونکہ امام الانبیاء کی اقتداء میں ہیں، سید المرسلین کی اقتداء میں ہیں، تو کہا دعا کرنے کا حق نہیں ہے، آمین کہنے کا حق ہے، آمین کہنے کا حق ہے۔ تو بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ پیاسے ہیں، پلا دیجئے۔ میرے نبی کو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو پھر سے لوٹا دیتے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی آئی تھی جب پیاسی تھی، اور آ کر کے عرضی لگائی تھی کہ یار اے نبی ہم پیاسے ہیں، پلائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرضی لگائی تھی، اللہ کیا کروں، اللہ کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، اس کو چٹان پہ مارو۔ اب جو موسیٰ نے چٹان پہ مارا تو ایک ضرب سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ کتنے؟ قوم نے پی لیا تھا۔ میرے نبی کو بھی چاہیے تھا کہ اپنے عصائے مبارک سے ضرب لگا کر 12 نہیں تو ایک چشمہ جاری فرما دیتے، پیاسوں کی پیاس بجھ جاتی، مگر میرے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ ارے میرے نبی کو چاہیے تھا کہ جنوں کو حکم دے دیتے، جو جن سلیمان علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں، صرف عقیدت مند ہیں، ان کے حکم پر جن خدمت کریں، تو کیا رسول کے حکم پر وہ جن زمزم کا پانی نہیں لا سکتے تھے؟ میرے نبی نے جنوں کو بھی حکم نہیں دیا، فرشتے بھی آسمانوں سے انتظار کر رہے تھے کہ مصطفیٰ حکم دیں تو آسمانی پانی لے کر حاضر ہو جائیں، لیکن میرے نبی نے ان کو بھی حکم نہیں دیا۔ حوران بہشتی بھی منتظر تھی کہ کوثر و تسنیم کا پانی لے کر حاضر ہو جائیں، لیکن مصطفیٰ نے انہیں بھی حکم نہیں دیا۔ ارے میرے نبی کو چاہیے تھا کہ اپنے جد قریب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ
یہ بھی نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان سب چیزوں کا تعلق سمندر سے ہے. ان سب چیزوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ سمندر سے ہے. اور میرا رسول کسی سمندر کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سمندر میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے. سمندر میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے. تو میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا کل پانی ختم ہو گیا؟ صحابہ نے عرض کیا قطرے قطرے پی لیے. آقا نے فرمایا پلٹو. اب جو مشک کو پلٹا تو مشک نے جو پانی پی لیا تھا چمڑے نے، اس نے بھی حکم مصطفیٰ کو سنا تو منہ کھول دیا، جو کچھ سینے میں تھا اگل دیا. ایک پیالہ پانی جمع ہو گیا. اب جو ایک پیالہ پانی جمع ہو گیا تو رسول کائنات کی بارگاہ میں صحابی لے کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے پانی کو دیکھا اور پھر اپنا دست ناز رکھ دیا. اپنا دست ناز رکھ دیا. آپ کے کھاؤ مبارک سے 4 چشمے پھوٹے. حدیث پاک میں آیا یہ ہے کہ تمام صحابہ نے جی بھر کے پی لیا. اور صرف پیا ہی نہیں، وضو بھی کر لیا. اور صرف وضو ہی نہیں کیا، اپنے برتنوں کو بھر بھی لیا. اور پھر گئے تو اپنے جانوروں کو بھی لے کے آئے، ان جانوروں کو بھی پلایا. لیکن پانی کم نہیں ہوا. یہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا. لیکن یہاں میں جو نکتہ دینا چاہتا ہوں اسے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میں نے بتایا نا، ضد کرنے والے کچھ ایسے ہیں کہ جو حضور کو اپنے برابر سمجھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ حضور کی شان گھٹانے میں لگے رہتے ہیں. اور سنو، جو نبی کی شان گھٹاتا ہے اللہ انہی کو گھٹا دیتا ہے. اللہ انہی کو گھٹا دیتا ہے. تو خیال فرمائیے کہ وہ یہ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے. اور اسی معجزے سے ذرا سا اسی معجزے کو سامنے رکھو اور اپنی بشریت کو، مصطفیٰ کی خیر بشریت کو دیکھو. ابھی یہاں پہ جو جلسہ ہو رہا ہے، یہ جلسہ کس چیز کا ہے؟ جلسے دستارے کیا ردائے فضیلت وہ افتاء و قرت ہے نا. تو فقہا صرف مرد نہیں ہے. الحمدللہ آپ کے اس شہر میں مدرسہ غیبت الکبریٰ نے فقیہہ بھی بنایا ہے، کنیز عائشہ بنا دیا ہے. تو سنو، فقہ اسلامی میں یہ ہے کہ اگر ایک گلاس پانی، اور اس ایک گلاس پانی میں اب حضرت پیر صاحب قبلہ، حضرت مفتی صاحب قبلہ، حضرت مولانا صاحب قبلہ، بڑے سے بڑا محترم کوئی بھی ہو، اور خوب اپنے ہاتھ کو گلاب جل سے دھو کر کے، ڈٹرجنٹ سے دھو کر کے، اور پھر اس میں 1 انگلی ڈال دیں. میں مسئلے کی بات کہہ رہا ہوں. 1 انگلی اگر ڈال دیں، بولو وہ پانی پیا جا سکتا ہے؟ اب آپ لوگوں کو بھی مفتی بنا دیا جائے گا. بولیے، وہ پانی آپ پئیں گے؟ 1 انگلی پانی میں ڈال دی جائے، چاہے وہ پیر صاحب کی ہو. عقیدت میں تم پی لو گے وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن شریعت پینے کا حکم نہیں دے رہی ہے. اب چاہے پیر صاحب کے ہاتھ کا پانی ہو، چاہے مولانا صاحب کے ہاتھ کا پانی ہو، چاہے ولی کامل کے ہاتھ کا پانی ہو، ٹھیک ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے. انگلی کہاں پڑی ہوئی ہے؟ گلاس میں. تو وہ پانی کیا ہوا؟ ارے بولو بھائی، وہ پانی کیا ہوا؟ مستعمل اسے کہتے ہیں فقہ کی زبان میں، استعمال کیا ہوا پانی. اب یہ اس استعمال کیے ہوئے پانی سے نہ آپ وضو کر سکتے ہیں؟ ارے وضو تو بڑی بات ہے، آپ استنجا بھی نہیں کر سکتے. وضو تو بہت بڑی بات ہے، آپ استنجا بھی نہیں کر سکتے ہیں. میرے عزیز، اگر انگلی پڑ گئی تو ذہن میں اس بات کو رکھیے، وہ لوگ کہ جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں وہ سن لے. صحابی کے عقیدے پہ آ جاؤ، کسی وہابی کے عقیدے پہ مت رہنا. میرے عزیز سماعت فرمائیے، صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ بشر انگلی ڈالے تو پانی مستعمل ہوتا ہے، اور خیر بشر انگلی ڈالے تو پانی مطہر ہوتا ہے، پانی منور ہوتا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دے تم اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول منع فرماتے بس.